تنوین کسے کہتے ہیں؟ کون سی شکل والی چیز کو تنوین کہتے ہیں اور اس کو کس طرح ادا کرنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے تنوین کو ادا کرنا۔ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو بھی آپ نے دبا دینا ہے۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلی یہ بات ہے، دیکھیں ہم اس الفاظ کے اوپر دائرہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میم کے اوپر یہ حروف جو ہے میم ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ کو دو چھوٹی سی شکل بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہوں گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو زبر، کیونکہ یہ حروف کے اوپر ہیں۔ جو حروف کے اوپر ہوں گی وہ زبر ہوں گی، اور جو حروف کے نیچے ہوں گی، جیسے کہ یہ میم کے نیچے ہیں دو، تو یہ دو زیر ہوں گی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں دو مڑے ہوئے ہیں تو یہ پیش ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کے اوپر جو ہے زبر ہے، حروف کے نیچے زیر، اور مڑے ہوئے جو ہیں پیش کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ تینوں حروف یعنی کہ اوپر زبر دو ہیں، نیچے دو زیر ہیں اور دو پیش ہیں، انہیں تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میم کے اوپر دو زبر ہیں، چاہے کسی بھی حروف کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی تنوین کی تستی سے غنّے کرنے کی مشق بھی کروائیں گے ہم۔ غنّہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، یعنی کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پر ہم نے غنّہ کرنا ہوتا ہے وہاں سے ہم نے ناک سے آواز نکالنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کا جو قاعدہ ہے، جہاں پر غنّہ کیا جاتا ہے اور جہاں پر غنّہ نہیں کیا جائے گا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں، ان حروفوں کو دیکھ لیں، یہ حروف کون سے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو یہ دیکھیں، یہ جو دائرے کے اندر حروف آ چکا ہے اس کو کہتے ہیں میم۔ میم دو زبر من، ٹھیک ہے، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ میرے ناک میں سے ایک آواز نکل رہی ہے، من، من، من۔ یہ جو اینڈ میں یہ جو آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غنّہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ اس کے بعد اگلی جو لائن ہے اس کو ہم سیکھیں گے، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 ون۔ اگلا حروف ہے فا، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ اس کے بعد ہے ثا، ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، 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 ثن۔ اس کے بعد ہے ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش زن، 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 زن۔ اس کے بعد ہے آخری والی لائن، یہ دیکھ لیں آپ، اس سے آگے بھی تختی کی لائنیں ہیں، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ حروف بتائے گئے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ آپ نے وہ بھی حروف ادا کرنے ہیں۔ ضادو زبر ضن، ضادو زیر زن، ضادو پیش زن، ضن، زن، زن۔ زادو زبر زن، زادو زیر زن، زادو پیش زن، 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 زن۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو میں ابھی حروف بتا رہا ہوں، اگر ان میں سے کسی بھی حروف کو آپ نے
غنہ والے حروف کے آگے دیکھنا ہے تو وہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے. وہ یہ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ٹھیک ہے. اگر اس میں سے کوئی حروف بھی آئے تو غنہ نہیں ہوگا. ان کے علاوہ کوئی حروف اور حروف آ جائے، اس کے بعد یہ بھی حروف 2 ہیں، لام اور را میں سے بھی کوئی آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ آپ نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی جو قرآن پڑھنے کی پریکٹس ہوگی وہ اچھی ہوگی. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ کو کچھ اور سمجھائیں گے. انشاءاللہ چلتے رہیے ہمارے ساتھ. ویڈیو دیکھ کر آپ اچھی طرح پریکٹس کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.